بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق کو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے 15 روزہ درس قرآن و حدیث میں آج چونکہ ہمارے انتہائی محترم اور بڑے شفیق اور مہربان ہمسائے جناب غلام حسین شاہ صاحب کا ختم پاک جو ہے وہ بھی رکھا گیا ہے، جو کہ کچھ عرصہ پہلے اس دنیا سے چلے گئے. اس حوالے سے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی موقع ہو سو موت یا آخرت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند کلمات جو ہیں وہ آپ کو عرض کیے جا سکیں. اس حوالے سے جس عنوان کو میں آج مختصراً بیان کروں گا، اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ ہم ختم کر لیں گے. وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حیات بعد الموت پر، کہ مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے اس پر قرآن مجید فرقان حمید سے صرف ایک واقعہ جو ہے وہ آج کی گفتگو میں عرض کرنا مقصود ہے. عام طور پر کم و بیش ہر انسان، یہ بات یاد رکھ لیں، کم و بیش ہر انسان وہ مومن ہو یا کافر ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، عام جو روٹین ہے اس کے مطابق سارے اجسام، سارے جسم جو بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا انجام ظاہری طور پر ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ظاہری انجام جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں فلیٹ حال بہت کثرت کے ساتھ ایسا ہی ہے. اس میں مسلم کافر کی تمیز نہیں ہے، اس میں ایشیائی یا یورپین کی کوئی تخصیص موجود نہیں ہے، جوانی بڑھاپے کی عورت اور مرد کی کوئی تخصیص موجود نہیں ہے. عام معمول یہ ہے کہ جب بندے کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے
تو چند دن کے بعد، میں چند مہینوں کی بھی بات نہیں کر رہا، چند سالوں کی بھی بات نہیں کر رہا، بالکل آپ تھوڑے عرصے کے بعد اگر بالفرض، ایسا کرنا نہ چاہیے لیکن بالفرض اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی بندہ قبر کو کھول کر دیکھے تو اس میں کٹا پھٹا ہوا ایک جسم، بری طرح کی سمیل، بو، اور چند ہڈیاں اور گوشت کے کچھ پرزے. عام طور پر ہر شخص کی قبر میں چند مہینوں یا چند ہفتوں کے بعد اگر کوئی شخص دیکھے تو یہ چیز برآمد ہوگی، یہ پکی بات ہے. انسان مٹی سے بنایا گیا، اس کے اجزائے ترکیبی میں یوں کہہ لیں کیمیائی اجزاء میں مٹی کو خاص ایک نسبت حاصل ہے. یہ جب دوبارہ مٹی کے اندر جاتا ہے تو مٹی کو اپنے اندر مکس کر لیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی 1000 دفعہ معافی عطا فرمائے. بعض اوقات اگر ایسے احوال ہوں تو بندہ دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، بیان نہیں بندہ کر سکتا. اصلاً جو اللہ پاک نے روح بندے کے اندر ڈالی ہے وہ روح ہی زندگی ہوتی ہے. جب وہ نکل جاتی ہے تو ایک روح کا کور جو ہے وہ جسم ہوتا ہے، لیکن حیات جسم سے نہیں ہوتی، زندگی جسم کے ساتھ نہیں ہوتی، زندگی اس روح کے ساتھ ہوتی ہے جو جسم کے اندر پائی جاتی ہے. جب وہ روح نکل جاتی ہے، اگر کوئی بندہ بالفرض، یہ جنگیں ہوتی ہیں یا سیلاب آ جاتے ہیں یا زلزلے آ جاتے ہیں، جب ایسی کیفیت بنتی ہے، اللہ پاک معافی عطا فرمائے، کہ جسم کو دفن بھی نہیں کیا جاتا. یہ سیلاب اور زلزلے آتے ہیں تو کیا خیال ہے سارے لوگ دفن ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. جنگیں ہوتی ہیں تو سارے لوگ دفن کیے جاتے ہیں؟ نہیں کیے جاتے. اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے کوئی ایسی افتاد آن پڑے، کوئی ایسی ایمرجنسی آن پڑے، تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اگر ایک جسم جو مر گیا ہو، جو اس دنیا سے چلا گیا ہو، اس کو دفنایا اگر نہ جائے تو کچھ ہی دنوں کے بعد اگر اس کو زمین کے اوپر بھی آپ رکھ دیں تو وہ جو دنیا میں کبھی بڑا حسین و جمیل تھا، وہ جس کے حسن کے چرچے گلی گلی تھے، وہ جس کے روب اور دبدبے سے 40 گاؤں بھی کانپ جایا کرتے تھے، وہ جو گھر سے نکلتا تھا تو اپنے جیسا کسی کو نہ سمجھتا تھا، وہ جس کو 1000 بار بھی مولا کی راہ کی طرف بلایا جاتا تو مزاق کر کے چلا جاتا تھا، وہ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تو کیا کیا کچھ سمجھ بیٹھتا، کبھی اپنے مال پر غرور، کبھی اپنی دولت پر تکبر، کبھی اپنے حسن و جمال پر فخر، کبھی اپنے بینکس اکاؤنٹس پر فخر، کبھی زمینوں پر، جائیدادوں پر، فیکٹریوں پر، مرسڈیزوں پر، ان ساری چیزوں پر فخر کرنے والا وہ انسان جب سامنے پڑا ہوتا ہے تو مرنے کے معاً چند دن کے بعد اگر بندے کو دفن نہ کیا جائے تو یقین آپ کر لیں کہ وہ بندے کا جسم زمین کے اوپر لیٹا جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے وہ جسم. روح نکل جائے جب، یہ جو انسان کی ملائمت اور نرمی ختم ہو جاتی ہے. غسل دینے والے کسی بندے سے آپ پوچھیں، عام انسانوں کی، میں یہ ساری باتیں اب کر رہا ہوں، بار بار ریپیٹ کی ضرورت ہے، عام انسانوں میں یہی قاعدہ اور کلیہ ہے کہ جو فوت ہوئے چند گھنٹے گزر جاتے ہیں، آپ اس کے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھیں، پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے انسان. اور اگر اس کو چند گھنٹوں میں دفن نہ کیا جائے اور چند گھنٹے یا چند دن آپ مزید اس کو چھوڑ دیں، جسم کے اوپر بیٹھا لیٹا پھٹ جائے گا وجود اس کا. یہی کچھ قبر کے اندر بھی جا کر ہوتا ہے کہ انسان قبر کے اندر گیا
قبر کے اندر جانے کے بعد نارمل اگر رہے تو پھر بھی اس کا جسم جو ہے وہ پھٹ جائے گا، اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ زمین کے ساتھ مٹی ہو جائے گی۔ آپ اندازہ فرما لیں اس وقت دنیا میں تقریباً 6 ارب اور 90 کروڑ انسان ہیں، اور دنیا میں انسان کو آئے ہوئے ہزارہ سال جو ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس روئے زمین پر جو اب پتہ چلا کہ ساری کائنات میں چھوٹا سا ذرہ اور قطرہ اور نقطہ بنتی ہے، اس روئے زمین پر کروڑوں اربوں افراد آ کر جا چکے ہیں، اور وہ سارے اسی زمین کے اندر ہی دفن ہیں۔ ابھی قیامت تو نہیں آئی کہ لوگوں کو اٹھا دیا جائے، اور اربہ انسان اس زمین کے اندر آج بھی دفن اور موجود ہیں۔ اگر ان کے کھرپ، اگر ان کے جسم، اگر ان کے اجسام باقی رکھے جاتے ہیں، انبیاء کرام اس سے مستثنا ہیں۔ میں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں، انبیاء کرام اس سے مستثنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی نبی کے جسم کو نقصان پہنچا سکے۔ فرمایا یہ زمین کے اوپر حرام ہے۔ فنبی اللہ حی، بس یاد رکھنا نبی قبر میں جا کر بھی زندہ ہوتا ہے، وَيُرْزَقْ، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے مقام و منصب کے لائق رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام ایک طرف ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں، کم و بیش 1,24,000، سب کے اجسام سیدنا آدم علیہ السلام سمیت آج بھی زمین نے محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ آج بھی محفوظ ہیں، جہاں بھی ہیں محفوظ ہیں، کسی کو خبر ہو یا نہ ہو۔ بہرحال آپ اب اندازہ فرمائیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقہ کار کو اپنی قدرت اور حکمت کے تحت اختیار نہ فرماتے انسانوں کے لیے کہ انسانوں کے جسم مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائیں، تو اربہ انسان جو اس دنیا سے چلے گئے، آپ کسی بھی بلڈنگ کو کھودنے کے لیے اگر آپ کھودتے تو یقین کریں آپ کو مٹی کی بجائے صرف ہڈیاں اور گوشت کے ٹکڑے ملتے۔ کسی دانشور کا قول ہے، اس نے کہا کہ جب زمین پر چلو تو اکڑ کے مت چلو، اس لیے کہ پاسبل ہے کہ تمہارے قدموں کے نیچے کسی شہنشاہ کا سر پڑا ہو۔ آج تم زمین کے اوپر ہو، تمہیں ہوش نہیں ہے ابھی۔ یہاں پر بڑے بڑے سورما آئے تو زمین کے اندر دفن ہو گئے۔ اس نے کہا کہ جب زمین کے اوپر چلو تو عاجزی انکساری کے ساتھ چلنا، یہ نہ ہو کہ تمہارے قدموں کے نیچے کسی شہنشاہ کا سر ہی نہ پڑا ہو۔ تم تو ایک عام انسان ہو، یا تو شہنشاہ جو ہیں وہ بھی قبروں میں اترے بیٹھے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک عالم دین ہے، ان سے یہ بات میں نے سنی، چونکہ سکھ عالم ہے اس لیے میں آگے کوٹ کر رہا ہوں، کہ کوئی شخص تھا وہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ اب اس کا حال جو قبر کے اندر جا کر ہوا وہ بڑا بھیانک اور بڑا خوفناک تھا۔ کسی وجہ سے اس کے فوت ہونے کے چند ہی گھنٹوں بعد وہ قبر جو ہے وہ کھل گئی۔ جب کھلی تو لوگوں نے منظر دیکھا کہ وہ شخص، وہ مرد تھا، وہ جو دنیا کے اندر کلین شیو تھا، دور سے دیکھنے سے یوں لگتا تھا کہ اس نے قبر کے اندر جاتے ہی جیسے اس کی داڑھی شریف اگائی ہو۔ پہلے تو لوگوں نے دور سے دیکھا تو خوش ہوئے کہ یہ عجیب نیک آدمی تھا، دنیا کو پتہ نہیں چلا کہ دنیا میں تو کلین شیو تھا، حضور کی سنت جو تھی اس پر عمل پیرا نہ تھا، مگر قبر میں جا کر اس شخص کی یوں لگتا ہے جیسے داڑھی جو ہے وہ آ گئی ہو۔
جب لوگ قریب ہوئے تو خوف سے چیخیں مارتے پیچھے بھاگ گئے کہ اس شخص کے چہرے پر داڑھی نہ تھی، سیاہ رنگ کے بے شمار ہزارہ کیڑے اس کے چہرے کے ساتھ چمٹ چکے تھے، کیونکہ ساری زندگی لوگوں سے سنتا تو رہا یہ حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے، لیکن توجہ اس طرف نہیں گئی کہ میں نے جا کے قبر میں جواب بھی دینا ہے کسی چیز کا۔ ایسے دردناک مناظر جو ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں۔ ہر انسان کا جو ہے، عام انسان ہم جتنے بھی ہیں، ہم سب کا یہ یاد رکھ لیں، یہ ایک منطقی اور انجام ہے یہ کہ جسم ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ 1000 دفعہ معافی عطا فرمائے، اپنے عذاب سے دوری عطا فرمائے، لیکن جن کو عذاب دیا جاتا ہے قبر میں بڑے بڑے بھیانک اور خوفناک عذاب ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر جو عذاب دیا جاتا ہے اور جو سانپ کسی سزا کے طور پر بندے کو ڈستے ہیں قبر کے اندر، فرمایا اگر ان سانپوں میں سے کسی ایک سانپ کو اللہ تعالیٰ اذن دے دے اور وہ روئے زمین کی طرف، اس عالم دنیا کی طرف، یہ حضور کا فرمان ہے، وہ منہ کر کے پھونک مار دے، تو حضور نے فرمایا اس کی پھونک کے اندر اتنا زہر ہے کہ اگر روئے زمین پر اس کی پھونک پہنچ جائے قیامت تک زمین سے سبزہ پیدا نہ ہو سکے، قیامت تک زمین سے سبزہ نہ پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معافی عطا فرمائے۔ بڑا دردناک اور بڑا خوفناک بعض اوقات یہ منظر ہوتا ہے۔ آج میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک عام اصول ہے کہ جب بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے قبر میں تو جسم اس کا بہر صورت جو وہ ختم ہو جاتا ہے، ویلڈی شیلدن بہت کم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، بعض نیک بندے، یاد رکھیے گا، بعض نیک بندے ایسے ہیں کہ جن کے اجسام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانی کے طور پر مخلوق کے سامنے زندہ رکھتا ہے۔ کبھی ایسی کیفیت بن جائے کہ قبر جو ہے وہ ظاہر ہو یا اکھڑ جائے یا کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو ہزار سال بعد بھی لوگوں کے اجسام قبروں سے بالکل ٹھیک نکل آتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم اور خدا کی رحمت کی چادر ہوتی ہے۔ ادروائز جسم جو ہے چند دنوں میں گل سڑ کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، چند دن بھی نہیں لگتے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، یہ واقعہ یاد آ گیا، عرض کر کے آگے چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا۔ مدینہ منورہ میں آپ سفر پر تھے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 25 سال تھی، آپ کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے، اس کے بعد سے لے کر اب اندازہ فرما لیں کہ کم و بیش 1400 سال، 1450 سال کا عرصہ گزرا۔ یہ 1978 کی تقریباً بات ہے، 76 78 77 کی یہ بات ہے، جب سعودی حکومت نے مسجد نبوی کی توسیع کرنا چاہی تو اس کے لیے چونکہ مسجد پہلے چھوٹی تھی، نمازیوں کے آنے کی وجہ سے بڑی کرنا پڑی، کئی عظیم یادگاروں کو بھی انہوں نے جو ہے وہ مسمار کیا۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کو خدا تعالیٰ رکھتا ہے، 1450 سال کے بعد تقریباً مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلہ میں جب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو کھولا گیا تو اس دور کے اخبارات کی کٹنگز جو ہیں وہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھی ہیں، ہمارے گھر میں محفوظ پڑی تھی پاکستان۔ نوائے وقت اخبار بھی مجھے ابھی تک یاد ہے، تب یہ اس طرح کی صحافت نہیں ہوتی جو آج شروع ہو گئی، یہ ایماندارانہ صحافت تھی، اور ساری دنیا کو جو سعودیہ میں لوگ تھے ان کو بھی پتہ اس بات کا کہ 1450 سال بعد جب تاجدار کائنات کے والد گرامی کی قبر کو کھولا گیا
تو حضرت عبداللہ کا جسم اقدس ایسا ہی تھا جسا پہلے دن قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے۔ جن کو خدا رکھے ان کا معاملہ الگ۔ عام انسان جو ہے، ہم سب عام جسم کی روٹین ایسے ہے کہ جسم جو ہے وہ مٹی کے ساتھ جا کے مٹی ہو جاتا ہے۔ کفار کو یہ بات جو ہے وہ بڑی عجیب لگتی تھی، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لوگ آئے، کفار مکہ۔ ایک کافر آیا، اس نے ہاتھ میں کوئی ہڈی پکڑی ہوئی تھی، کسی جانور کی کوئی ہڈی تھی، اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی۔ ایک دفعہ ابی بن خلف آیا، اس نے ہاتھ میں ہڈی پکڑی ہوئی، آ کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہڈیاں جو ہیں ان کو پھر سے زندہ کر دیا جائے گا؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ پتہ نہیں اس ہڈی کو، اس بندے کو یا اس جانور کو جو بھی ہے، اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال گزر چکے، یہ ہڈی مجھے چٹانوں میں پڑی ملی ہے۔ یہ عقل پرستی کا فتنہ آج بھی دین کے اوپر ہے، آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا؟ اس نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ عقل اس بات کو مانتی ہے کہ لوگ دنیا سے چلے جائیں، لوگ مر جائیں، ہزاروں سال گزر جائیں، جسم جو ہے وہ مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائیں، وجود باقی کوئی نہ رہے، نہ آنکھ، نہ کان، نہ سر، نہ ٹانگ، نہ پاؤں، کچھ بھی نہ بچے، یہ ہڈیاں بھی چند دنوں کے بعد جسموں میں مل جائیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہڈیاں دوبارہ سے زندہ ہو کر پھر خدا کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی؟ ایڈمیولی از اٹ پاسبل؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ بتائیں کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، حضور نے اس کے انجام کی بھی اسے خبر دی، فرمایا تم مرو گے، تمہاری ہڈیاں زمین کے اندر مل جائیں گی اور ہڈیوں کا سراغ بھی نہیں ملے گا، قیامت والے دن خدا تعالیٰ تمہیں زندہ کر کے کھڑا کرے گا اور تمہیں جہنم میں بھیج دے گا۔ میں آج تمہیں بتاتا ہوں، فرمایا تم جہنمی ہو، تم جہنم میں جاؤ گے۔ کفار کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی۔ قرآن مجید نے کئی مقام پر اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی کی ہے۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ۔ کفار کہتے کیا یہ شخص یعنی انبیاء کرام کیا تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں، اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتْتُمْ کہ جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا اور تم مٹی میں شامل ہو جاؤ گے، مٹی کے ساتھ مل کے مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ترابا وعظاما انکم مخرجون، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری ہڈیاں جو ہیں ان سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے؟ کم و بیش قرآن مجید نے جو بیان فرمایا ہے، ہر نبی کے سامنے کفار یہی استدلال پیش کرتے رہے۔ آج بھی غیر مسلم یہی کہتے ہیں مرنے کے بعد کون سی زندگی ہو سکتی ہے؟ جب بندہ مٹی کے ساتھ ہی مل کے مٹی ہو گیا، جب وجود ہی ختم ہو گیا تو پھر کیا زندگی ہوگی؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو جو بھیجا یہی بنیادی اسلام کی تعلیم دے کر۔ اسلام اور کفر میں یہ ایک بنیادی فرق ہے، اس لیے عقیدہ قیامت کا جو منکر ہو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو یہ ایک ہی پیغام دے کر بھیجا کہ ان کو بتاؤ کہ تم کیوں بھول گئے ہو اس بات کو، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، سورہ الحج میں ہے۔ فرمایا لوگوں اگر تمہیں شک پڑ جائے کہ تمہیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا تو تم یہ بھی تو سوچا کرو پہلے تمہیں کس نے پیدا کیا تھا؟ جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کر لیا ہے وہی تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر لے گا۔ پہلے کون سا تھی؟ اس میں کوئی تمہارا کمال ہے اگر تم پیدا ہوئے ہو؟ فرمایا جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا ہے وہی مرنے کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال بھی تمہارے اوپر گزر جائیں، جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے، ایک ذرہ بھی باقی نہ بچے، قیامت والے دن جو شخص اٹھے گا اپنی اسی تشخص کے ساتھ، اپنی اسی آئیڈینٹی کے ساتھ، اپنی اسی پہچان کے ساتھ قیامت والے دن اٹھے گا، حتیٰ کہ اس کو یاد ہوگا میرا یہ نام تھا، میرے باپ کا یہ نام تھا، دنیا میں میں فلاں فلاں جگہ پر رہا کرتا تھا، اپنی پورے تشخص کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس مسئلے کو انسانیت کے سامنے بیان فرمانے کے لیے قرآن مجید میں
سورہ البقرہ میں گزشتہ تاریخ کا ایک واقعہ بیان فرمایا، اور پہلی قوموں کے جتنے بھی واقعات قرآن مجید میں ہیں وہ سن کر اور عجیب واقعات سمجھ کر خالی سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے سبق جو ہیں وہ رکھے ہیں تاکہ مسلمان بھی اپنی اصلاح کریں اور غیر مسلم جو قرآن کو پڑھیں وہ بھی اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ سیدنا بولیے نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، جد الانبیاء کو کہا جاتا ہے، انبیاء کے باپ ہیں، کہ آپ کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں نبیوں کو پیدا کیا۔ ہزاروں نبیوں کو اولاد سے تو ایک کمشنر پیدا ہو جائے تو دنیا کھڑے نہیں ہونے دیتے، اولاد سے تو گورنر یا وزیر اعظم پیدا ہو جائے تو دنیا کھڑے نہیں ہونے دیتی۔ ہزارہ انبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے، حتیٰ کہ خدا کو جو ساری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا، ہمارے اور آپ کے آقا کو بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا فرمایا۔ جد الانبیاء ہیں آپ نے ایک دن اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کسی مقام پر جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک ڈیڈ باڈی جو ہے وہ اس مقام پر پڑی ہوئی ہے، ایک مردہ جسم جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس مردہ جسم کو اس کے ارد گرد پرندے جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، اور پرندے اس کے جسم کو نوچ نوچ کر تو کھا رہے ہیں۔ آپ جب قریب ہوئے تو پرندے اڑ گئے، گزرے وہاں سے تو تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ پرندوں کے جانے کے بعد کچھ درندے جو ہیں وہ آگے، کچھ جانور آ گئے۔ اب ان جانوروں نے بھی اسی جسم کو نوچا، تھوڑی دیر انہوں نے کھایا، پھر وہ چلے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، صاف ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اترتی ہے، شک تو نہیں ہو سکتا کسی بھی مقام پر، شک کا شائبہ بھی کوئی نہیں، لیکن خیال آیا کہ یا اللہ پرندوں نے بھی اس کا گوشت کھایا، وہ اڑ کے چلے گئے، پھر درندوں نے اس کا گوشت کھایا، پھر وہ اپنے اپنے مقام پر چلے گئے۔ جب قیامت والا دن آئے گا تو اس بندے کو کس طرح زندہ فرمائے گا، یہ خیال آیا۔ جس طرح آج کل بسا اوقات بندہ جس طرح کے حالات میں رہتا ہے، بسا اوقات ایسے سوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو بندہ بحری جہاز میں مر جاتا ہے کسی بنا پر، اس کو سمندر برد کر دیتے ہیں، اس کا گوشت اور جسم مچھلیاں کھا جاتی ہیں۔ کوئی ہوائی جہاز کا کریش ہوا، وہ اس میں مرا، وہ اس پیٹرول کے اوپر گرا، ہڈیاں بھی نہ بچیں، پتہ ہی نہ چلا کوئلے کا کوئلہ ہو گیا۔ اس طرح کے سوالات اگر کسی نوجوان کے یا کسی کے بھی ذہن میں پیدا ہوں، ان سب کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت مقدسہ میں دے دیا۔ فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہماری بارگاہ میں عرض کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، عرض کی اے ہمارے مالک میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی، یا اللہ مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات پر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات پر، لاڈلے پیغمبر تھے، اللہ پاک نے پھر خود سوال فرما دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قال اولم تؤمن، اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے، کیا تم اس بات پر یقین نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کریں گے؟ قال بلا، عرض کی مولا میرا یقین یقین کامل ہے، مجھے کامل یقین ہے کہ تم مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ہاں مولا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے دل کو دیکھ کر جو اطمینان ملے گا وہ خالی ایمان سے نہیں ملے گا۔ پھر تیرا نبی ہوں، جب میں دیکھ لوں گا جس طرح مجھ سے سن کر لوگوں نے تجھے ایک مانا ہوا ہے، اسی طرح جب میں دیکھ لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ خبر جو ہے وہ مشاہدے کے برابر نہیں ہوتی،
یعنی بالکل نیوز جو ہے وہ آبزرویشن کے برابر نہیں، آبزرویشن کا معاملہ اور ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال نہیں فرمایا کہ یا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا، آپ کا سوال ایکچولی یہ ہے کہ رب آرینی، یا اللہ مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مردوں کو زندہ کرے گا، ہزاروں لاکھوں سال گزر جائیں تو بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لے گا قیامت والے دن، جو پہلے دن دنیا سے گئے تھے اس سے لے کر جو آخری دن جائے گا سب کو کھڑا کر لے گا۔ میرا یقین کامل ہے اس بات پر، رب آرینی، لیکن مولا میں وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا تو صحیح، تو کیسے کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا اگر آپ یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کریں، کالا فخذ اربعۃ من الطیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیارے ابراہیم آپ اس طرح کریں کہ آپ 4 پرندے جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیں۔ کیا اپنے پاس رکھ لیں؟ 4 پرندے اپنے پاس رکھ لیں، برڈز، پرندے۔ یا اللہ رکھ لیتا ہوں۔ مفسرین نے بیان فرمایا اس مقام پر کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 پرندے اپنے پاس رکھے ان میں ایک مور تھا، ایک کوا تھا، ایک مرغ تھا اور چوتھا کبوتر تھا۔ سارے مفسرین نے یہی لکھے کہ مور، کوا، مرغا اور کبوتر، یہ 4 پرندے جو ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس رکھے اور کچھ عرصہ رکھے۔ حکم یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے پاس رکھیں حتیٰ کہ یہ آپ سے مانوس ہو جائیں۔ اتنی دیر ان کو پاس رکھیں کہ یہ پہچاننا شروع کر دیں یہ ہمارا مالک ہے۔ جانوروں میں بھی ایک پہچان ہوتی ہے، وہ پہچان جاتے ہیں۔ فرمایا فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اے پیارے ابراہیم آپ ان کو اپنے پاس رکھیں حتیٰ کہ وہ آپ سے مانوس ہو جائیں، وہ آپ کو پہچان جائیں، ان کو پتہ چل جائے یہ ہمارا مالک ہے۔ آپ نے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیارے ابراہیم یہ جو 4 میں اب بہت اختصار کے ساتھ بس بات عرض کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اب یہ جو 4 پرندے ہیں جو کچھ عرصہ آپ کے پاس رہے تاکہ یہ آپ سے مانوس ہو جائیں، فرمایا اب ان 4 پرندوں کو ذبح کر دیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس مور کو، کوے کو، کبوتر کو اور مرغے کو آپ نے ذبح کر دیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ اس طرح کریں کہ ان 4 کو ذبح کر کے، مفسرین نے بیان فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 کو ذبح کیا، مور کو، کوے کو، کبوتر کو، مرغے کو، ان کو ذبح کر کے ان کے آپس میں جو اعضاء تھے ان کو مکس کر دیا، ذبح کیا، گوشت کیا، پیسز کیے، ٹکڑے کیے، اور ان ٹکڑوں کو کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر مکس کر دیا۔ مرغے کا گوشت مور کے اندر، مور کا کبوتر کے اندر، کبوتر کا کوے کے اندر، سارا کچھ جو ہے وہ مکس فرما دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اب اگر آپ منظر دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ ہم مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو آپ اس طرح کریں کہ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، آپ ان کا ایک ایک ٹکڑا یہ جو آپ مکس کیے ہیں، ان کے ٹکڑے یہ جو آپ کے پاس مختلف پہاڑ ہیں، آپ پہاڑ پر جا کر ان کے مختلف ٹکڑوں کو الگ الگ پھینک دیں۔ یا اللہ اسی طرح کرتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا، گوشت کو مکس کیا، ان کے پیسز کیے، وہ پیس جو ہیں وہ پہاڑ کے مختلف، کوئی یہاں پھینک دیا، کوئی 1 کلومیٹر بعد پھینکا، کوئی 500 میٹر بعد پھینکا، مختلف جگہوں پر ان کو پھینک دیا۔ اب وہ جو ایک وجود تھے، وہ جو زندہ تھے، وہ جو پرندے تھے، ان کا گوشت مکس ہوا، مکس ہونے کے بعد مختلف جگہوں پر پھیل گیا، پھینک دیا گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں پیارے ابراہیم اب اس طرح کریں ثم ادعوہن، اب آپ یہ جو آپ کے پاس چونکہ 4 پرندے تھے، اب آپ آواز دیں اس مور کو، مور آ جاؤ میرے پاس۔ اب آپ آواز دیں، اب آواز دیں کبوتر آ جاؤ بھائی میرے پاس،
مرغے تم بھی آ جاؤ، کوے تم بھی آ جاؤ، ثم ادعوہن، اب آپ انہیں آواز دیں۔ یہ وہ حکمت ہے قرآن مجید میں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی یہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں بھی یہی ہے، سیدنا عزیر علیہ السلام کے معاملے میں بھی یہی ہے، اسی رکوع کے اندر پہلے کہ یا اللہ زندہ تو نے کرنا ہے، زندہ تو کرے گا، تو ابراہیم علیہ السلام کو کیوں فرماتا ہے کہ ابراہیم تو انہیں اب آواز دے، انہیں حکم تو فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک حکمت مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ اے عام لوگوں، اپنے آپ کو اور معاذ اللہ اللہ کے نبی کو ایک صف میں نہ سمجھ لینا۔ اللہ کا نبی اس مقام و مرتبہ پر ہوتا ہے کہ وہ مردوں کو آواز دے، خدا مردوں کو زندگیاں عطا فرما دیتا۔ تم سارے مل کے بھی جو کچھ مرضی کرتے رہو، میں جمعے پہ عرض کر رہا تھا، اس کو نبی ماننے میں کیا تمل ہوگا کسی شخص کو، کس وقت 7 ارب انسان کوشش بھی کر لے تو کہے میری انگلی سے چشمے جاری ہوں گے نہیں ہوں گے۔ آمنہ کے لال نے تھوڑے سے پانی کے اندر اپنا ہاتھ رکھا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں، بلکہ صحابہ نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ کریم کی ہاتھوں سے پانی کے چشمے جو تھے وہ جاری ہو گئے۔ نبی اور امتی برابر نہیں ہوا کرتے، نبی اور امتی ایک ہی چیز میں بس برابر ہیں کہ نہ امتی رب ہو سکتا ہے نہ نبی رب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مناسبت نہیں۔ یا اللہ زندہ تو نے فرمانا ہے، ابراہیم کو کیوں کہتے ہیں کہ ابراہیم تو آواز دے؟ فرمایا اس لیے کہتا ہوں کہ دنیا کو پتہ چل جائے انبیاء کی آواز دینے سے مردے بھی زندہ ہو جایا کرتے۔ فرمایا ثم ادعوہن، اے ابراہیم اب ان کو آواز دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی۔ قرآن مجید فرماتے پھر کیا ہوا؟ جب آواز دی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یأتینک سعیا، وہ جو 4 جانور پرندے ذبح کیے گئے ان کے گوشت کو مکس کر کے پہاڑوں پر پھینکا گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ابراہیم اب آپ انہیں آواز دیں، پھر ہماری قدرت کا منظر دیکھیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ جو گوشت کے ٹکڑے پڑے تھے ان میں سے پھر ہر جانور کا گوشت الگ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کے پیش نظر مرغا اسی مکس میں سے مرغے کا گوشت الگ ہو گیا، اسی مکس میں سے مور کا گوشت الگ ہو گیا، اسی مکس میں سے کبے کا گوشت الگ ہو گیا، اسی مکس گوشت میں سے کبوتر کا گوشت الگ ہو گیا۔ وہ سارے الگ ہو گئے اور وہ جو مر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر پھینک دیے گئے تھے وہ سارے پرندے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ پہنچے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یأتینک سعیا، اے پیارے ابراہیم آپ آواز دیں، یہ مردہ وجود جو ہیں وہ زندہ ہو کر آپ کے سامنے دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ مفسرین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گوشت کے ٹکڑے کر کے ان کے سر جو تھے وہ اپنے پاس رکھ لیے، سر ان کے جو تھے اپنے پاس رکھ لیے، ان کے وہ وجود دوڑتے ہوئے بلا سر حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آ کے حاضر ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سر پکڑ کے آگے کیا تو مرغے نے آ کے اپنے سر کے پاس آ کے خود ہی اپنے آپ کو فٹ کر لیا، کبوتر نے اپنے سر کے پاس آ کے، کبے نے اپنے سر کے پاس آ کے، مرغے نے اپنے سر کے پاس آ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منظر دکھا دیا، فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے میرے نبی آپ اس بات کو جان لیجئے اور آپ کے ذریعے قیامت تک ساری امت مسلمہ اس بات کو جان لے کہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے، وہ سارا یہ اس کا نظام ہے۔ اور قرآن مجید میں متعدد واقعات ہیں کہ سارا نظام ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے پھر اس کو بیان فرمایا، حضور پر نازل فرمایا تاکہ قیامت تک کے لیے یہ بات محفوظ ہو جائے کہ اس بات کو یاد رکھ لینا کہ جسم کے پرخچے اڑ جائیں، جسم بم دھماکے میں بلاسٹ ہو جائیں، جسم سمندر کی تہ میں غرق ہو جائیں، جسم فضاؤں کے اندر پھٹ جائیں، آگ کے اندر جلس جائیں، کوئی آج مذہب آگ کے وجود سے انسان کو اگلی دنیا میں بھیج رہا ہے، کوئی جلا کے راکھ کر رہا ہے، کوئی زمین کے اندر دفن کر رہا ہے، کوئی سمندروں کے اندر بہا رہا ہے۔ اے امت مسلمہ، اے انسان اپنے بات کو، اس بات کو یاد رکھ کہ سارا کچھ بھی بے شک ہو جائے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن تمہیں پھر زندہ کر لے گا۔
سمندروں کے اندر غرق ہونے والے مچھلیوں کے پیٹوں سے باہر نکل آئیں گے، زمین کے اندر دفن ہونے والے قبروں سے باہر آ نکلیں گے، درختوں کی کونپلوں سے باہر نکلیں گے، آسمان و آگ کے اندر غرق ہونے والے وہ کوئلوں سے باہر آ نکلیں گے۔ آج بھی زندگی اگر انسان سمجھدار ہو، آج بھی زندگی اللہ کے امر سے قائم ہے، میرے اور آپ کے کمال سے قائم نہیں ہے۔ آج بھی زندگی اللہ کے امر سے قائم ہے، پھر جب زندہ کرے گا پھر بھی اسی کے امر سے انسان کو زندہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اے لوگو، اس طرح کے نہ ہو جانا کہ اپنے اجسام پر، اپنے جسموں پر فخر کرنے لگو، اپنے ظاہری حسن و جمال پر فخر کرنے لگو، اپنے ظاہری مال و دولت پر فخر کرنے لگو۔ دیکھو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان تم سے پہلے دنیا میں آئے، چلے گئے، زمین کے اندر مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، ہم اسی مٹی سے پھر تمہیں زندہ کریں گے۔ اس بات کو بھی تو ذہن میں رکھو کہ تم تو گورنر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی چوریوں کا حساب نہیں دے سکتے، تم تو قاضی اور جج کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ڈاکوے کا حساب نہیں دے سکتے، تم تو جج کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کیے ہوئے قتل کا، اپنے لی ہوئی رشوت کا، اپنے لی ہوئی بدگمانی کا اور اپنے لی ہوئی کرپشن کا تم کسی دنیا کی عدالت میں حساب نہیں دے سکتے۔ کیا کرو گے اس دن جب رب نے تم سے تمہاری ساری زندگی کا حساب مانگ لیا؟ یہ منظر یاد رکھوانے کے لیے قرآن مجید نے بار بار مختلف انداز میں ان واقعات کو بیان کیا۔ آج ایصال ثواب کی مجلسیں سمجھ لو، ایصال ثواب خالی قرآن مجید کو پڑھے ناظرہ پھر بھی ہو جاتا ہے، مگر جو تفسیر قرآن سمجھ کے قرآن پڑھنے کی ایک آیت کاش ایک سپارے سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ۔ ان باتوں کو فیل ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس راستے کی طرف بلایا ہے، کچھ چیزیں اس نے ہمارے اوپر فرض کر دی ہیں، کچھ چیزیں اس نے ہمارے لیے حرام کر دی ہیں۔ یہ پہلا سبق ہے دین کا، یہ پہلا سبق ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی حضور غوث العظم بولیے نا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا جو فرائض کو چھوڑ کر نفلوں کی طرف جائے وہ جاہل ہوتا ہے، فرائض چھوڑ کر نفل کی طرف جائے وہ جاہل ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ لمبے لمبے وظیفے ضرور کریں اگر وقت مل جائے تو، لیکن پہلی چیز جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ فرائض کی پابندی ہے، فرض کی پابندی اور حرام سے بچنا۔ یہ اسلام کا پہلا تقاضا ہے، فرسٹ خراب ہے، فرسٹ ڈیمانڈ ہے آپ کے ساتھ کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دی ہے وہ سفر میں ہو پھر بھی ادا کرنی ہے، وہ بیمار ہو پھر بھی نماز کو پڑھنا ہے، وہ انسان جہاز میں ہو پھر بھی پڑھنا ہے، وہ انسان جہاں بھی ہو جس حال میں بھی ہو، حتیٰ کہ انسان بے ہوش نہ ہو چکا ہو، جتنی دیر تک انسان ہوش میں ہے، بالغ ہو چکا ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہے، اور فرض کا ادا کرنا دین کا پہلا تقاضا ہے۔ رمضان المبارک آج رمضان کا روزہ رکھنا عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور فرض پر عمل کرنا دین کا پہلا تقاضا ہے۔ ہمیں ایک دفعہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی بعد ایک فون آیا رمضان المبارک میں، ہماری ایک بہن نے فون کیا، وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا انگلینڈ میں UK میں پڑھتا ہے، لنڈن یونیورسٹی میں، اس کا لیکچر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کیا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ہم اس کی روزوں کی جگہ پر اس کا فدیہ دے دیں، کیونکہ وہ لیکچر کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا۔ جب حالت اتنی دیگردوں ہو جائے پھر میں آپ کو نفلوں کا کیا سبق دوں، وظائف کا کیا میں آپ کو سبق دوں، میں آپ کو کیا کہوں کہ اب اتنی تسبیحات پڑھا کریں۔ اپنی اولادوں کو سکھاؤ، خود سیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے فرض کا سوال ہے کہ فرض کے اوپر عمل کرنا لازم ہے۔ زکوٰۃ فرض ہو چکی ہو نہ دے تو گناہ گار ہے، وظیفہ نہ بھی پڑے گا گناہ گار نہیں ہے۔ حج فرض ہو چکا ہو نہ کرے گناہ گار ہے، بدترین گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ تسبیح نہ بھی پڑے گا تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ فرض کے اوپر عمل اور حرام سے بچنا، یہ دونوں ایک برابر احکام ہیں۔ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان حرام سے بچنا یہ لازم ہے بندے کے لیے۔ آخری حدیث پاک ایک مجھے یاد آگی ورز کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔
ایک فرض کی ادائیگی، دوسرا حرام سے بچنا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، سب سے پہلا سوال اس کے اوپر نماز کا ہے۔ کس چیز کا سوال ہے؟ نماز کا ہے۔ اب دوسری حدیث پاک بھی سن لیں۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا قیامت والے دن جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، سب سے پہلا سوال اس کے اوپر قتل کا ہے، قتل کا۔ یہ دونوں احادیث پاک ہیں۔ جب ہم سنانے والوں نے ایک ہی حدیث پاک کو بار بار سنایا تو چند لوگ نمازی ہو گئے نا؟ ہو گئے کہ نہیں؟ اگر سنانے میں بتانے میں بیلنس ہوتا اور ہمارا مطالعہ وسیع ہوتا تو پھر چند لوگ یقیناً قتل و غارت گری سے بھی باز آ چکے ہوتے۔ یہ دونوں حضور کے فرمان فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلا حکم جو ہے، سب سے پہلی پرسش اور سوال نماز کا ہوگا۔ ایک مقام پر فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کے اوپر گرفت اور سوال کی جائے گی وہ ناجائز قتل ہے جو اگر کسی نے کیا ہو۔ کیوں؟ اس کے اندر تطبیق یہ ہے کہ دین کے اندر دو چیزیں ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، ایک فرض ہے، ایک حرام ہے۔ یہ دونوں برابر کے قاعدے بنتے ہیں۔ فرض میں سے جس چیز کا پوچھا جائے گا کہ تم نے کون سا فرض ادا کیا، سب سے پہلا حکم نماز کا پوچھا جائے گا، اور حرام میں جس چیز کا سب سے پہلا پوچھا جائے گا وہ قتل کا پوچھا جائے گا اگر کسی نے قتل ناحق کیا۔ یوں بھی علماء نے فرمایا کہ دین کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا، حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا پوچھا جائے گا۔ یہ چیزیں ہیں جو قبر و حشر میں دینی تعلیمات کو ہم سمجھے تو عمل کریں تو یہ قائم اور یہ کام آنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔